بچوں پر حملے کی ایک اور گھٹیا کارروائی، بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا خزدار میں حملہ، اسکول بس پر حملے میں 3 بچیوں سمیت 5 افراد شہید، متعدد بچے زخمی۔ ISPR کا کہنا ہے بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گرد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بزدلانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی میں اسکول بس کو نشانہ بنایا۔ وزیراعظم شہباز شریف ہنگامی دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے، خزدار حملے میں زخمیوں کی عیادت کریں گے۔ وزیر اعظم امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ہنگامی دورے پر کوئٹہ جائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اہم اقدام، درخواست کر کے آج ایوان صدر میں اپنے اعزاز میں ہونے والی تقریب مؤخر کرا دی۔ اور دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کر دی۔ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے ان دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا بچوں کا خون بہانے والے دہشت گرد ہمارے نشانے پر ہوں گے۔ ثانیہ خزدار پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ بھارتی حملے میں ہمارے بچے شہید ہوئے، ان بچوں کی تصویریں دکھا سکتا ہوں۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا BBC کو انٹرویو، کہا کسی پاکستانی کے شدت پسندی میں ملوث ہونے کے ثبوت ہیں تو دیے جائیں، ثابت کریں بہاولپور میں دہشت گردوں کا کوئی تربیتی کیمپ موجود ہے۔ ہم دہشت گردی سے نفرت کرتے ہیں، ثبوت دیں، ہم خود کارروائی کریں گے۔ پاکستان نے بالغ نظری سے رد عمل دیا، کشیدگی کو بڑھنے سے روکا۔ کچھ عرصے سے بھارت ایسی صورتحال بنا رہا ہے جس سے تصادم ہو۔ بھارت جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر آگ سے کھیل رہا ہے۔ بھارت گھمنڈ کا شکار ہے۔ تنازع میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ محض بے وقوفی ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں بتایا پاکستان اور بھارت کے اعلیٰ عسکری افسران میں رابطہ ہے اور مؤثر میکنزم فعال ہے۔ پاکستان نے اپنے جانی اور مالی نقصانات سے متعلق شفافیت دکھائی۔ کیا بھارت بھی اتنی دیانتداری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ نیو یارک ٹائمز نے لکھا پاکستان نے سیز فائر کا احترام کر کے ذمہ داری دکھائی، بھارت کی اشتعال انگیزی بدستور جاری ہے۔ امریکہ کی خزدار میں اسکول بس پر حملے کی مذمت، امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا بے رحمانہ اور سفاکانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ معصوم بچوں کا قتل ناقابل فہم ہے۔ پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کسی بھی بچے کو اسکول جاتے ہوئے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو تشدد کے لیے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ بھارت اپنی پراکسیوں کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہے۔ پاکستان نے دشمن کو شکست فاش دی تو اس نے آج ہمارے بچوں پر وار کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ٹولیوں میں پھرنے والے دہشت گردوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شازیہ مری کہتی ہیں بھارت پاکستان میں مستقل دہشت گردی کروا رہا ہے، دشمن کو اس کی زبان میں جواب دینا ہوگا، ملک کے لیے اکٹھے ہونا ہوگا، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی GHQ میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ خصوصی تقریب میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنا اعزاز قوم کے نام کر دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا فیلڈ مارشل کا اعزاز پوری قوم اور افواج پاکستان کو خراج تحسین ہے۔ شہداء بھارتی اشتعال انگیزی اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ بھارت کسی بھی تیسرے ملک کی مذاکرات میں شراکت پر آمادہ نہیں۔ پاک بھارت مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا۔ جب بھی دہشت گردی پر مذاکرات ہوئے دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان نے جنگ بندی کے لیے قطعاً کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا موقف اپنایا۔ پاکستان اور بھارت کے عوام امن چاہتے ہیں۔ خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہوگا۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں
भारत पानी बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। क्या आने वाली नस्लें पानी पर जंग लड़ेंगी? ये अफसोसनाक है। कमेटी मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगी। मुसद्दिक मलिक का कहना है भारत खुद को खित्ते का चौधरी समझ रहा था। उसके राफेल परिंदों की तरह फड़फड़ाते हुए नीचे गिरे। फैसल सब्जवारी बोले, भारत खित्ते का थानेदार बनना चाहता है। आलमी सतह पर इसके चेहरे से नकाब उतारेंगे। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहा है। बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, समंदरों को स्ट्रेटेजिक महाज आराई के बजाय मुश्तरका खुशहाली का जरिया होना चाहिए। भारत दरियाओं को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश अपना रहा है। भारतीय इक़दाम मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की के सफर की हिमायत जारी रखेगा। चीन पाकिस्तान का आहनी भाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीनी वजीर खारजा की इसाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहता है। नायब वजीर आजम इसाक डार ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के दिफा पर चीन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। कहा, मसला कश्मीर का हल इलाकाई अमन के लिए नागुज़ीर है। इसाक डार की बीजिंग में अफगान उबूरी वजीर खारजा से मुलाकात। तिजारत, रवाबित और सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने, दो तरफा मफादात आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। सेनेट कायमा कमेटी इजलास। एमएल वली और चेयरमैन पीटीए में झड़प। चेयरमैन पीटीए का एमएल वली खान पर नशा करने का इल्जाम। तंज किया कि मुझे भी चर्च का सिगरेट दे। एमएल वली खान भड़क उठे। कहा, सरकारी मुलाजिम मुझे कैसे कह सकता है कि तुम नशा करके आए हो? आपको ये जुर्रत किसने दी? चेयरमैन पीटीए बार बार माफी मांगते रहे। एमएल वली खान के एहतजाज पर चेयरमैन पीटीए को इजलास छोड़कर जाना पड़ा। चेयरमैन कायमा कमेटी आका शाहजेब की चेयरमैन पीटीए के रवैये की मजम्मत। कायमा कमेटी की तौहीन करार दे दिया। चेयरमैन पीटीए की बदतमीजी का मामला वजीर आजम के सामने उठाने का फैसला। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी सिंध जोन में 3 खवातीन समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाक भारत कशीदगी के दौरान इन अफराद ने रियासत और शख्सियात के खिलाफ फर्जा सराई की थी। बानी पीटीआई ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। बानी बड़ी जमात के लीडर हैं, अब ये सख्तियां खत्म होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कौम मुत्तहिद है। भारत ने दोबारा कुछ किया तो पाकिस्तानी कौम मिलकर जवाब देगी। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज। रिमार्क्स दिए, मेरा दिल तो इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। दरखास्त में कहा गया, दबाव कबूल न करने पर जजेस को निशाना बनाया गया। ये भी लिखा है, बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर जजेस को निशाना बनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस किस्म की दरखास्त से तो हाईकोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया। जजेस ने तो नहीं कहा कि बानी पीटीआई के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया। मेरे हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। समाअत जुम्मे तक मुलतवी। कराची बार की वकील दलाइल जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ एफबीआर के टैक्स हदफ में कमी के लिए कोशा। IMF को बनाने की कोशिश। आइंदा माली साल में टैक्स हदफ 2000 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा न करने की दरख्वास्त। टैक्स हदफ 14,307 अरब से कम करके 14,057 अरब रुपए करने की दरख्वास्त। टैक्स हदफ में 250 अरब रुपए की कमी की वजह से नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झूठ झूठ सिर्फ झूठ। झूठी खबरें फैलाने पर कांग्रेस ने भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में बीजेपी के वजीर IT को भी नामजद किया गया। दरखास्त में कहा गया है, अर्नब गोस्वामी ने तुर्की में कांग्रेस के दफ्तर की मौजूदगी और राहुल गांधी के बारे में झूठी खबरें फैलाई। इस इक़दाम पर उन्हें फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। शिकस्त खुर्दा भारत दहशतगर्द तंजीम कलदम DLA की तशहीर और हिमायत में खुलकर सामने आ गया।
مودی کا گودی میڈیا اس حد تک گر گیا کہ کالعدم BLA کے دہشت گردوں کو صحافی بنا کر پیش کرنے لگا۔ کالعدم BLA نے جنگ میں پاکستان کے خلاف بھارت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، جو دنیا پر واضح کرتا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے کوئی اور نہیں، بھارت ہے۔ 7 سے 8 ہزار والا لیڈیز سوٹ 20,000 کا ہو گیا۔ برانڈز کا نام دے کر لوکل ٹیکسٹائل نے اپنی قیمتیں بڑھا دی۔ MNA شگفتہ جمانی نے کپڑوں کی بڑھتی قیمتوں کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ پارلیمانی سیکریٹری برائے تجارت ذوالفقار بھٹی نے کہا، لوکل مارکیٹ اور ریٹیل مارکیٹ پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ قیمتیں بڑھنے کی وجہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کپاس پر 11% سیلز ٹیکس ہے جو ختم ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کے 2 کیسز کی تصدیق۔ لشکری مروت میں 26 ماہ کی بچی، بنو میں 40 ماہ کے بچے میں پولیو کی تشخیص ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا، ملک بھر میں پولیو کے خطرات بدستور موجود ہیں، پولیو کے خاتمے کے لیے فوری اور اجتماعی کارروائی ناگزیر ہے۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں مزید 82 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی، غزہ کی امداد بند کر کے 20 لاکھ فلسطینیوں کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ 3 ماہ میں 300 سے زائد افراد بھوک سے شہید ہو گئے۔ غزہ والوں کا کہنا ہے نیتن یاہو جھوٹا ہے، دنیا کو امداد کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے۔ فلسطینی قحط سے دوچار ہیں، اقوام متحدہ خبردار کر چکا، 2 روز میں امداد نہ پہنچی تو 14,000 بچے بھوک سے مر سکتے ہیں، انہیں فوری خوراک اور دواؤں کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی سینٹ کمیٹی میں پیشی کے دوران نسل کشی ختم کرو کے نعرے۔ مارکو روبیو کی تقریر کے دوران $No to اسرائیل کی ٹی شرٹ پہنے شخص نے احتجاج کرتے ہوئے غزہ میں نسل کشی بند کرو کا مطالبہ کیا۔ امریکی سینیٹرز نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے سامنے غزہ کے المیے پر سوال اٹھا دیے۔ اسرائیلی مظالم پر برطانوی وزیر اعظم بھی پھٹ پڑے، کہا غزہ میں معصوم بچوں کا قتل ناقابل برداشت ہے، فلسطینیوں کو بھوکا مرنے نہیں دے سکتے۔ برطانیہ نے اسرائیل کے ساتھ نئے تجارتی معاہدے پر مذاکرات بھی معطل کر دیے۔ اٹلی نے اسرائیل سے غزہ پر حملے روکنے اور انسانی امداد کے لیے راستے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ اطالوی وزیر خارجہ نے کہا، اسرائیل فوجی کارروائیاں فوری روکے، غزہ کی ناکہ بندی ختم کر کے امداد کی ترسیل کو یقینی بنائے۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 اسکواڈ کا اعلان، فخر زمان اور سائم ایوب کی واپسی۔ حسن علی کو PSL 10 میں شاندار پرفارمنس کا صلہ مل گیا، 1 سال بعد ٹیم کا حصہ بن گئے۔ PSL 10 کے ٹاپ وکٹ ٹیکر عباس آفریدی ڈراپ، شاہین شاہ آفریدی، بابر اعظم اور محمد رضوان بھی سلیکٹرز کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام۔ 3 میچوں کی سیریز کا آغاز 28 مئی کو ہوگا، دوسرا میچ 30 مئی، تیسرا 1 جون کو کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا پہلا اسائنمنٹ ہوگا۔ PSL کا پہلا مرحلہ ختم، 2 ٹیموں کی چھٹی، 4 ٹیمیں بڑھائیں گی ٹرافی کی جانب قدم۔ پشاور زلمے اور ملتان سلطانز پلے آف میں جانے میں ناکام۔ کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد اور لاہور نے جگہ بنا لی۔ میگا ایونٹ کے پہلے کوالیفائر میں اسلام آباد اور کوئٹہ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی، جیتنے والی ٹیم فائنل میں جائے گی، ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع بھی ملے گا۔ پہلے ایلیمینیٹر میں روایتی حریف لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا مقابلہ ہوگا، جو ہارا وہ گھر جائے گا۔ فاتح ٹیم کوالیفائر ہارنے والی ٹیم سے ٹکرائے گی۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش، بڑھائے PSL کا جوش۔ سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے۔ آج اداکارہ کنول خان بنیں گی مہمان، کریں گی وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔